من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، تو فدق کے مقام پر ایک یہودیوں کا بڑا پادری رہتا تھا اور لوگ اس سے تورات انجیل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے، اور وہاں گویا کہ اس نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا تعلیمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے ساتھ کوئی مکالمہ ہوا جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی، لیکن چونکہ یہ فدق کے مقام کا لفظ آ گیا ہے، اس لیے خیال آیا کہ تھوڑا سا فدق کے حوالے سے بات ہو جائے۔ اکثر ہم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ تھوڑے بہت شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ یہ فدق ایک مقام ہے جہاں پر باغ تھے، اور وہی فدق کے باغ اور فدق کی زمینیں، یہ لفظ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، اور خاص طور پر یہ شیعہ حضرات انہوں نے ایسی فضا قائم کی ہوئی ہے، اور صدیوں سے یہ پروپیگنڈا مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ فدق کے جو باغات تھے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثت میں ملنے چاہیے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وراثت میں ملنے چاہیے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں دیے، اور اس پر اس انداز سے بحث مباحثہ چلا آ رہا ہے، تو جس سے یہ تاثر ملتا ہے گویا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی تفریق پائی جاتی تھی، کوئی آپس میں عداوت کی فضا تھی۔ یہ تاثر اصل میں ختم کرنا مقصود ہے، جو ہمارے لیے کسی طور پر بھی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان میں بے تحاشا الفت تھی، اس پر انشاءاللہ کچھ واقعات میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باغات تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں نہیں تھے۔ مال جو کافروں کے پاس ہوتا ہے وہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک، جنگ سے اگر علاقے فتح ہوں تو نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اور جو علاقے صلحاً فتح ہوتے ہیں، جہاں جنگ کی نوبت نہیں آتی، اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ بیت المال کا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی کو اس میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے، جہاں مناسب سمجھیں استعمال کرتے رہیں۔ بیت المال میں بھی تصرف کا حق ہوتا ہے، اور نبی کے بعد پھر بیت المال میں بعد کے خلفاء اور حکمرانوں کو ظاہر ہے جس طرح کا تصرف کا حق حاصل ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ نبی کو تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص طور پر دیا ہے ویسے نہیں، وہ بلکہ عام مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مال فے تھا جو بیت المال کا تھا، اللہ کے نبی کو اس میں تصرف کا حق تھا، اس لیے آپ جہاں مناسب سمجھتے تھے اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ تو جب آپ کی ملک نہیں تھا تو پھر اس میں وراثت کی بات بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے روایات کو توڑ پھوڑ کر ملت ثابت بھی کر دی جائے، تب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث منقول ہے، جو تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا،
اور نہ ہی نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی درہم اور دینار نہیں چھوڑا کرتے، نبی تو علم چھوڑا کرتے ہیں، دین کا علم۔ اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے کہ اصل سرمایہ نبیوں کا وہ علوم نبوت ہیں جو علماء حاصل کرتے ہیں، تو یہ آپ کے وارثین ہیں۔ درہم اور دینار آپ کی وراثت نہیں ہوتے، وہ سارا کا سارا صدقہ خیرات ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تقاضا یہ نہیں تھا، وہ اس مسئلے سے نہ واقف نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے درمیان میں تقسیم کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی اس میں تصرف کرتے تھے، انتظام آپ کے پاس تھا، یہ انتظام آئندہ کے لیے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے، تو اس لیے یہ بیت المال اور خلیفہ کے انتظام میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی اور ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ قصہ نہیں چھڑا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے بعد حیات طیبہ وہ 6 ماہ پر مشتمل ہے، اور یہ شروع کے 6 ماہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سال کا زمانہ سارا کا سارا اس طرح کے حالات میں گزرا ہے کہ کسی طرف سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر آ گیا جنگ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر اسامہ تیار کر کے گئے تھے، وہ روانہ ہو چکا تھا، اور ادھر منکرین زکوٰۃ، ادھر مرتدین، تو ہر طرف سے فتنوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ایسے میں ایک مملکت ایسے آپس کے چھوٹے سے مسئلے میں کیسے الجھ سکتی ہے، اور اس لیے اس طرف نہ کسی کی بات میں توجہ ہوئی، نہ اس موضوع پر کوئی بات ہوئی، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی طرح کا کوئی انتشار اور اختلاف ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی یہی نظم رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی یہی نظم رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی نظم رہا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس میں بھی یہی نظم رہا، دوبارہ اس معاملے کو چھیڑا ہی نہیں گیا، چاہے جائے کہ اس کی وجہ سے آپس میں کوئی انتشار ہو، کوئی اختلاف ہو، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ باقی جہاں تک آپس میں الفتوں اور محبتوں کی بات ہے تو وہ آپ حضرات جانتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، اور بڑا لمبا واقعہ ہے اور بڑا زبردست قحط تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الاستسقاء کے لیے صحابہ کرام کو ایک میدان میں جمع فرمایا، اور وہاں پر جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا اللہ، جب آپ کے نبی ہوتے تھے تو وہ آپ سے دعا کرتے تھے، آپ بارشیں عطا فرما دیتے تھے، قحط دور ہو جاتا تھا۔ اب جب کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر نہیں ہیں، تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، تو میں ان کے چچا حضرت عباس، ان کا ہاتھ پکڑا، آپ نے باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پورے مجمع کے سامنے، اللہ کے سامنے التجا کی کہ میں آپ کے چچا حضرت عباس کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بارش عطا فرمائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ جہاں پر آپس میں محبتوں، احترام کے اور عظمتوں کے ایسے رشتے ناتے ہوں، اس کو محض اپنی غلط بیانیوں سے ایسا رنگ دے دینا کہ مسلمان الجھن کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر کیا بات پائی جاتی تھی، تو ہمیں اپنے ذہن صاف رکھنے چاہیے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے پورے مجمع میں سے، پورے مدینے میں سے جن کو سب سے عظیم سمجھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست قبول کر لی۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا مسجد نبوی کے صحن کے ساتھ، اس کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا، جو بارش آتی تھی وہ پانی مسجد میں گرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو اکھاڑ دیا کہ دوسری طرف لگا دیا جائے اور مسجد کے اندر پانی نہ گرے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر گئے اور خود نیچے بیٹھے اور ان کو کہا کہ میرے اوپر کھڑے ہو کر آپ اس کو لگائیں۔ ایک تو نبی کے ہاتھوں کے بعد اب آپ کے ہاتھ ہی ایسے متبرک ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کا لگایا ہوا کام ہے وہ اب آپ کریں، اور دوسرا سی ڈی کے طور پر میں استعمال ہوتا ہوں جس نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ان کے درمیان الفتوں اور محبتوں کے ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ واقعات کل بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔